لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام ما رأيت أصحابا أوفى وخيرا من أصحابي صلوات علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین کرام، دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے اور وہ انسان صاحب عقل ہو تو اپنے ساتھ کوئی مشن، کوئی مقصد، کوئی ارادہ لے کر آتا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، طرح طرح کے اعمال انجام دیتا ہے تاکہ جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ کسی بھی مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا اکیلا ہونا کافی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے مقصد میں آگے بڑھتا ہے تو اسے کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے مقصد کو پورا کرنے میں اس کے معاون بنے، اس کے مددگار بنے، اور ان افراد اور ان لوگوں کی وجہ سے وہ تقویت پاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے مقصد کو پیش کرتا ہے۔ ابتدائے آدم سے لے کر آخری نبی تک آپ دیکھیں کہ جب بھی نبی نے اعلان کرنا چاہا اپنے مقصد کا، کسی بھی رسول نے اعلان کرنا چاہا اپنی رسالت کا، تو پہلے کچھ ہم فکر افراد تیار کیے، اس کے بعد انہوں نے اپنے مقصد کا آغاز کیا۔ آخری نبی نے بھی جب اپنی نبوت کا اعلان کرنا چاہا تو اکیلے ہی وہ کسی صحرا میں یا مجمع عام میں، کسی بازار میں جا کر انہوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ پہلے کچھ افراد کو اکٹھا کیا اور وہ افراد ان کے خاندان کے تھے اور ان کے سامنے اپنے مقصد کو پیش کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو وحدانیت کی طرف لے کر آؤں اور ان کو نجات، بہبودی و فلاح کی طرف لے کر جاؤں۔ آگے چل کر ان میں سے کچھ افراد نے منع کیا، لیکن آگے چل کر یہی افراد نبی کے ساتھ ہوئے اور نبی کی نبوت اور تبلیغ اسلام اور فروغ دین میں ان کے ساتھی بنے، جسے اردو زبان میں یا عربی زبان میں صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی نبی کے ساتھ جا بجا رہے۔ اب صحابی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ صحابی وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہر اعتبار سے نبی کے ساتھ تھے، کچھ وہ تھے کہ جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آیا وہاں پر نبی کے ساتھ رہے، کچھ وہ تھے کہ جب ان کو فائدہ نظر آیا کہ ہاں نبی کے ساتھ اور نبی کے بعد ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ نبی کے ساتھ ہوئے۔ الغرض کہ مقصد کو پہنچانے کے لیے کچھ فالوورز کی، کچھ لوگوں کی، کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہم اگر اسلامی زبان میں، اردو زبان میں کہیں تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یہی حال مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کہ جب وہ نبی کے دین کو آگے لے کے چلے، محافظ اسلام تھے، آگے لے کر چلے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ صحابی جڑے۔ ان کے بھی صحابی کچھ ایسے تھے کہ جو بالکل ہمیں تن ہمیں جہت مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے،
यानी अगर अमीरुल मोमिनीन कह दें कि तुम्हें अपनी गर्दन कटवानी है तो वह गर्दन कटवा देंगे। कुछ ऐसे थे जो ज़ाहिरन तो अमीरुल मोमिनीन के साथ थे लेकिन क़ल्बन अमीरुल मोमिनीन के साथ नहीं थे। यही हाल मौला हसन के साथ भी, उनके साथ भी कुछ वो सहाबी थे कि जो हर वक्त मौला हसन के साथ थे, दिल से मौला हसन की इमामत को कबूल करते थे, अक़ीदे के साथ उनको खलीफा कबूल करते थे। लेकिन कुछ वो थे कि जो ज़ाहिरन तो मानते थे लेकिन क़ल्बन उनको खलीफा या इमाम नहीं मानते थे। इसी तरीके से आगे के आइम्मा में अगर आप देखें तो कुछ वो असहाब मिलेंगे कि जो बिल्कुल मुत्तकी, परहेज़गार और दिल से इमाम के चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें कुछ अफराद ऐसे निकल जाएंगे कि जो ये दिल से मौला की इत्तिबा नहीं करते थे। वाहिद वो असहाब हैं इमाम हुसैन के कि जिनके बारे में ये मिलता है, वो असहाब जो मैदान करबला में थे, ये वो असहाब थे कि इनको पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब मौला हुसैन ने अपनी बैत उन पर से उठा ली, उसके बाद भी वो मौला को छोड़कर नहीं गए। ये उनकी बात है जो मौला को छोड़कर नहीं गए। वरना तारीख में ये भी मिलता है कि कुछ अफराद ऐसे भी थे कि जो मौला हुसैन को उस शब में भी छोड़कर गए। हत्ता रिवायात में ये भी मिलता है कि असरे आशूर भी कुछ अफराद मौला को छोड़कर गए। मौला हुसैन के असहाब वो असहाब हैं कि जिनके लिए ये आयत बेहतरीन साबित होती है, बल्कि यूँ कहा जाए कि मौला हुसैन के असहाब इस आयत के अबरज़ मिज़दाक़ हैं कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने जब ये कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर मुस्तकीम हो गए और पाबरजा हो गए और जम गए, कि हमने जब अल्लाह कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, हमने जब ये मान लिया कि अली हमारे मौला हैं, जब हमने ये मान लिया कि हसन हमारे मौला हैं, जब हमने ये मान लिया कि हुसैन हमारे मौला हैं, अब इनके ऊपर ना खौफ तारी होता है ना हुज़्न तारी होता है। अब ये खौफ व हुज़्न ना ही उनको मजमे में तारी होता है और ना ही खौफ व हुज़्न उनको सन्नाटे में तारी होता है। ये वाहिद सिफत असहाब इमाम हुसैन की है कि आप देखें कि मकूबे में मुस्लिम तन्हा हैं, लश्कर पे लश्कर आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर ना ही खौफ तारी था और ना ही हुज़्न तारी था। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है कि ना ही सन्नाटे में हुज़्न तारी। सन्नाटे का मतलब क्या है कि जिस रात वो तौआ के घर में मेहमान थे, जब अकेले बच गए थे, जब इनको पता था कि कल मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, तो तबीयत ये है इंसान की, जब वो दुश्मनों में अकेला बचता है तो उसके ऊपर खौफ व हुज़्न तारी हो जाता है। बरखिलाफ इसके जनाब मुस्लिम वो हैं जो गुरबे में हैं, कमरे में मौजूद हैं और इबादत को अंजाम दे रहे हैं, और इबादत ऐसे अंजाम दे रहे हैं कि जैसे बिल्कुल आखिरी रात है इनकी। ये इनके सन्नाटे का आलम है। लेकिन ये किसके सहाबी हैं? मौला हुसैन के सहाबी हैं कि सन्नाटे में इनके ऊपर हुस्न तारी नहीं है, खौफ तारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिल से अल्लाह को अपना रब माना और दिल से विलायत मौला हुसैन के ऊपर हमेशा पाबरजा रहे। लेकिन कुछ सहाबी हमने रसूल के देखे कि जब रसूल साथ में हैं और रसूल के पीछे पीछे गए और जब देखा अकेले बचे हैं, पीछे ये दुश्मन आ रहे हैं, तो ये रोते हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर हुस्न भी तारी हो गया, इनके ऊपर खौफ भी तारी हो गया। तवज्जो किया आपने? सन्नाटे में जब देखा कि दुश्मन पीछे से आ रहा है, अकेले रसूल है, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर यही साहबी इसने दिल से अल्लाह को रब मान लिया होता, दिल से रसूल मान लिया होता, दिल में इसके ईमान आ गया होता, भले ही रसूल साथ में ना होते, मुस्लिम तो अकेले थे ना, इमाम हुसैन साथ में नहीं थे, लेकिन क्योंकि यकीन है कि मैं इस वक्त जो हूँ राह हक पर हूँ, ये तन्हाई का आलम है, ये तन्हाई का आलम है। मुस्लिम जो है इबादत कर रहे हैं, कोई खौफ हुज़्न नहीं। सुबह नमूदार हुई, मोहम्मद बिन अशअस ने खबर दे दी इब्न ज़ियाद को कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे घर में मौजूद हैं। अब आप देखें कि लश्कर पे लश्कर आ रहा है। 300 का लश्कर भेजा गया, कम पड़ गया। 600 लश्कर हो गए, कम पड़ गए। 1000 हो गए, कम पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने दिल से अल्लाह को अपना रब मान लिया और अब मानने के साथ साथ विलायत इमाम हुसैन पर डटे रहे। अब यहाँ पर आप देखें कि वो हजारों का लश्कर तन्हा नजर आ रहा था और ये तन्हा मुस्लिम जो हैं हजारों के लश्कर नजर आ रहे थे। इसके बरखिलाफ
कुछ सहाबी रसूल के ऐसे हैं जब मैदान जंग में रसूल गिर गए हैं तो पहाड़ों पर जाकर नजर आ रहे हैं और पहाड़ियों पर ऐसे कूद रहे हैं जैसे कोई खौफजदा बकरी कूदती है कि उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। तवज्जो किया आपने? ये सहाबी रसूल थे कि जब मजमे आम हैं, अभी रसूल मौजूद हैं, अभी सहाबी रसूल मौजूद हैं, असहाब मौजूद हैं, लेकिन इनके दिल में क्योंकि ईमान नहीं रासिख हुआ था। ये मुस्लिम हैं जिनको अंसार इमाम हुसैन कहा जाता है। इसी वजह से इमाम ने कहा कि मा रअयतु औफा मा रअयतु असहाबन औफा व खैरम मिन असहाबी, कि सबसे बेहतरीन और सबसे वफादार असहाब अगर हैं तो वो मेरे हैं। ये शरफ सिर्फ अंसार इमाम हुसैन को हासिल है, न ही रसूल खुदा ने कभी अपने सहाबियों के लिए कहा कि औबा व खैरन या अबर, जो भी सिफात मौला इमाम हुसैन ने अपने सहाबियों के लिए, अपने अहले बैत के लिए इस्तेमाल किए हैं। क्या कहा था? मा रअयतु असहाबन औबा व खैरन मिन असहाबी व मा रअयतु अबर्र व औसलो मिन अहली बैती। ना ही रसूल ने अपने सहाबियों के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया, ना ही अमीरुल मोमिनीन ने अपने सहाबियों के लिए जुमला इस्तेमाल किया, ना ही इमाम हसन ने जुमला इस्तेमाल किया, और इमाम हुसैन के बाद जो आइम्माएं हैं उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया। ये इम्तियाज, ये इनफरादियत, ये सिर्फ और सिर्फ अंसार मौला हुसैन की है। कौन है अंसार इमाम हुसैन? यानी शुजाअत की आला मंजिल को अगर देखना हो तो अंसार इमाम हुसैन को देखो, सिबात कदमी की आला मंजिल को देखना है तो अंसार इमाम हुसैन को देखो, इल्म की आला मंजिल को देखना है तो अंसार इमाम हुसैन को देखो, सिबात कदमी की आला मंजिल को देखना है तो अंसार इमाम हुसैन को देखो, बसीरत की आला मंजिल को देखना है तो इमाम हुसैन के अंसार को देखो, तक़वे की आला मंजिल को देखना है तो असहाब इमाम हुसैन को देखो, इस्तिकामत की आला मंजिल को देखना है तो असहाब इमाम हुसैन को देखो। यानी जितनी आला मंजिलों को आप तसव्वुर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें असहाब इमाम हुसैन नजर आती हैं, और सिर्फ ये इनफरादियत असहाब इमाम हुसैन की है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो आइम्मा, उनके असहाब जो जंग पर गए या उनके साथ रहे, तकरीबन 82-83 जंगें रसूल इस्लाम की हयात और अमीरुल मोमिनीन की हयात में गिनाई जाती हैं। जो भी असहाब मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ और रसूल खुदा के साथ गए, जो गए हैं, न किसी को ये यकीन था कि वापस आ जाएगा और न किसी को ये यकीन था कि वो शहीद हो जाएगा। यानी गए हैं तो कुछ शहीद होंगे और कुछ वापस आएंगे। बद्र में भी यही हाल था। रसूल ने ये नहीं कहा कि सारे सारे मारे जाओगे, चलो जंग करते हैं। जंग का कायदा है, आज भी जंग है, जो जंग पे गया है जरूरी नहीं कि सारे के सारे मारे जाएं, कुछ मरेंगे कुछ वापस आएंगे। उहद में भी यही हाल है कि जब जंग पर गए हैं तो सारे के सारे शहीद तो नहीं होंगे, ना सारे के सारे बचेंगे। जिसके नसीब में जामे शहादत होगा उसको शहादत नसीब होगी, और जिसके नसीब में जामे हयात होगा उसको जामे हयात नसीब होगा। मौला हसन के साथ भी जंगें हुई हैं, उसमें भी जितने सहाबी गए हैं, जितने भी असहाब गए हैं, ना ही कोई ये कह सकता था कि मैं शहीद हो जाऊंगा और ना ही कोई ऐसे कह सकता था कि मैं बच के आ जाऊंगा। ये इनफरादियत अगर है तो सिर्फ अंसार इमाम हुसैन की है कि उन्होंने कह दिया था कि इन्नी गदन लमक्तूल व अंतुम कुल्लुकुम सतुक्तलून, कि मैं कल शहीद हो जाऊंगा और तुम भी सारे के सारे शहीद हो जाओगे। ये सुनने के बाद शायद असहाब ज़माने रसूल में अगर कुछ असहाब होते तो वो उसी वक्त दामन छुड़ा लेते। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में अगर असहाब होते तो शायद वो दामन छुड़ा लेते। मौला हसन की ज़िंदगी में असहाब होते शायद, लेकिन ये इम्तियाज, ये सिबात कदमी, ये बसीरत, ये इस्तिकामत अगर पाई जाती है तो सिर्फ असहाब इमाम हुसैन में, कि यकीनी तौर पर बता दिया गया है कि कल तुम शहीद कर दिए जाओगे। अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी बैत को उठा रहा हूं, चले जाओ जिसको जाना है, चले जाओ जिसको जाना है। तो जिन लोगों के दिल में ईमान नासिक हो चुका था, जिनके दिल में इस्तिकामत थी, वो सारे के सारे बाकी रहे। बाद रिवायतों में मिलता है कि तलवारें गर्दनों पर हैं, और कहा कि अगर आप कहेंगे तो अभी अपनी गर्दन को उड़ा देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
پھر میں کہہ رہا ہوں یہ امتیاز صرف انہی اصحاب امام حسین کا ہے جو کربلا میں باقی رہے، کیونکہ کچھ چلے گئے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہ چلے گئے تو ان کے بعد نہیں، وہ نہیں، جو عاشور کے دن کربلا میں شہید ہوئے، یہ امتیاز صرف ان اصحاب کا ہے۔ جب یہ کہا کہ شہید ہو جاؤ گے، مولا عباس کھڑے ہوئے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، یہ بتائیے ہم لوگوں کیا کہیں گے کہ اپنے بہترین سید و سردار کو چھوڑ کر چلے آئے، اپنے بہترین ابن ام کو چھوڑ کر چلے آئے، اپنے قبیلے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ اولاد مسلم کھڑی ہوئیں تو کہا تمہارے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، تم بیٹھو۔ کہا نہیں مولا، اپنے بابا کی طرح ہم بھی آپ پر نچھاور ہو جائیں گے، ہم بھی آپ پر نثار ہو جائیں گے۔ اور سنیں گے آپ کیا کہا مولا کے اصحاب نے۔ مولا کے اصحاب مسلم بن اوسجا کیا کہتے ہیں؟ واللہ انی لو علمت انی اقتل و احیا و احرق و ادری، کہ میں اگر یہ جان لوں کہ کل مجھے قتل کیا جائے گا، پھر مجھے زندہ کیا جائے گا، پھر مجھے جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، مجھے ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا، اور اگر یہی فعل میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے گا تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ 70 مرتبہ اگر مجھے کیا جائے گا تب نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ تو ایک ہی مرتبہ کرامت حاصل ہو رہی، کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ ولولا جب مسلم بن اوسجا کا زہیر بن قین نے دیکھا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ واللہ لو وددت لو قتلت لو اقتل و احیا و احرق و انشر بالسماء، کہ اگر مجھے مارا جائے، زندہ کیا جائے، جلا دیا جائے اور آسمان میں ہوا میں اڑا دیا جائے تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ تو پھر بھی ایک مرتبہ ہے، اور مسلم بن اوسجا نے تو 70 مرتبہ کہا تھا، 70 مرتبہ کہا تھا۔ زہیر بن قین کہتے ہیں کہ اگر مجھے 1000 مرتبہ مارا جائے، زندہ کیا جائے، جلایا جائے، ہوا میں میرے ذرات اڑا دیے جائیں تب بھی میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ امتیاز کسی بھی امام کے اصحاب میں نہیں پایا جاتا ہے کہ مرنے کا اتنا شوق، اتنا ولولہ، اور ہر آدمی سبقت کر رہا ہے۔ اہل بیت ہیں تو وہ سبقت کر رہے ہیں، انصار ہیں تو وہ سبقت کر رہے ہیں کہ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں جام شہادت نوش کر لوں۔ جبکہ ہم نے زمانے رسول میں دیکھا کہ رسول نے ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، 67 مرتبہ کہا کہ کون ہے جو مقابلہ کرے، لیکن سارے کے سارے بیٹھے رہے۔ ہر بار اٹھا تو کون؟ مولا علی اٹھے، گئے ہوئے، اور بھی صحابی گئے، ایسا نہیں کہ سارے صحابی معاذ اللہ رسول کے دھوکے باز تھے یا غدار تھے، کچھ باوفا صحابی بھی تھے۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول نے کئی مرتبہ لوگوں کو شوق دلایا کہ چلو تم شہید ہو جاؤ، کہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیا ہے جنگ میں کہ آج اگر کوئی اس کے قتل کی خبر لائے گا تو اس پہ جنت واجب ہے۔ اگر رسول کے قول پر یقین ہوتا، ثبات قدمی ہوتی کہ ہاں یہ رسول جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے قتل ہو جائیں گے لیکن ضمانت تو لے لی جنت کی، اس کے باوجود بھی لوگ ڈامر ڈول ہیں، ایمان ڈامر ڈول ہے کہ پتہ نہیں رسول صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سے دل لگا لیا ہے۔ لیکن یہ اصحاب امام حسین ہیں کہ باپ، بیٹا، زوجہ، اولاد، بیٹی، دنیا کو ترک کر دیا۔ زہیر بن قین کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو کہ لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، زوجہ بھی ساتھ میں تھی، مال و دولت بھی ساتھ میں تھا، تاجر ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ میرا نام شہیدوں میں ہے، ہبا کر دیا دولت کو، طلاق دے دیا زوجہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے مولا نے اگر کہہ دیا ہے کہ تمہیں شہید ہونا ہے، تمہارے لیے جنت واجب ہے تو واجب ہے۔ یہ امتیاز صرف مولا حسین کے انصار کا ہے۔ اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ شجاعت کے اعلیٰ پیمانے پر جو فائز ہیں وہ انصار امام حسین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیراب ہو کر
اور شکم سیر ہو کر تو تمام اصحاب نے جنگ کی ہے، چاہے رسول خدا کے ہوں، چاہے امیر المومنین کے ہوں، چاہے مولا حسن کے ہوں، لیکن بھوک اور پیاس کے ساتھ اگر کسی نے جنگ کی ہے تو وہ صرف انصار امام حسین ہیں۔ جنگ میں جب گئے ہیں تو مجھے جنگ نہیں یاد ہے کہ جنگ کا واقعہ ہے، لیکن اجمالی طور پر مجھے یاد ہے کہ جب پانی کم پڑ گیا ہے جنگ میں، ایک جنگ رسول خدا کی زندگی کی ہے اور ایک جنگ جو ہے مولا امیر کی زندگی کی ہے، امیر المومنین کی، کہ جب پانی کم پڑ گیا ہے تو ہاہاکار مچ گیا، کھانا کم پڑ گیا تو ہاہاکار مچ گیا کہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، جنگ کیسے کریں گے؟ جب تک پانی نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہے نا یہی بات؟ اور غالباً جنگ صفین میں ہی پانی کم پڑا تھا، جب معاویہ نے پہرا بٹھا دیا تھا نہر کے اوپر، کیا کہا کہ کیسے جنگ کریں گے؟ لیکن یہاں پر جب اپنے اصحاب سے مولا پوچھ رہے ہیں، اہل بیت میں سے جواب کیا ملا ہے؟ جب جناب قاسم سے پوچھا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کہا شہد سے بہترین ہے، شہد سے میٹھی ہے۔ علی اکبر سے پوچھا ہے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کہا ہم موت پہ آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصحاب وہ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حبیب نے مظاہر سے پہلے جائیں گے، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جائیں گے، مسلم سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹے پہلے جائیں گے، یعنی ہر آدمی آگے بڑھ رہا ہے کہ جام شہادت کو نوش کر لے۔ توجہ ہے آپ کی، شجاعت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، اور شجاعت کے قصیدے اگر اپنے پڑھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنے دوست کے قصیدے پڑھوں کہ بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھی خطابت ہے، بہت اچھا لب و لہجہ ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صداقت میں، دوستی میں آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن اگر دشمن جس سے نہیں بنتی ہے اگر وہ تعریف کر رہا ہے، الفضل ما شہدت بہ اعداء، کہ فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے دیں۔ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا اور ابن سعد کے لشکر کا ایک آدمی واپس پہنچا ہے کوفے میں، تو کوفے میں ایک شخص نے اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہوئے کہا وائے حق کہ تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے ذریت رسول کو قتل کر دیا۔ اب اس واقعے میں دو نتیجے دیکھیں آپ کہ اس نے جو بیان کیا ہے واقعہ، وہ کہتا ہے کہ اجزتو بالجندل، جندل کہتے ہیں کسی بھی نہر یا دریا کے کنارے پہ جو پتھر جہاں پر ہوتے ہیں اور پانی کی موجیں جہاں جا کے ٹکراتی ہے اسے جندل کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر پہرے داری کے لیے رکھا گیا تھا، وہیں پر مجھے ٹھہرا دیا گیا تھا۔ لو شہدتا ما شہدنا لفعلتا ما فعلنا، کہ اگر تو اس چیز کو دیکھتا جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے تو وہی کرتا جو ہم نے کیا ہے۔ یعنی اس کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ اس نے ذریت رسول کو قتل کیا، بلکہ یہ سامنے والے کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر تو ہوتا تو بھی یہی کرتا۔ اب یہ فضیلت گناتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سارت علینا اصاب ایدیہا علی مقابر سیوفہا کالاسود الداریہ، کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ ان کی تلواروں پر بالکل شکنجہ کسے ہوئے تھے، جس طرح سے ایک بھوکا شیر اپنے شکار کے اوپر شکنجہ کسے ہوئے ہوتا ہے۔ یا یوں ترجمہ کروں آپ کے سامنے کہ وہ ہمارے اوپر اس طرح سے حملہ کر رہے تھے جیسے کوئی بھوکا شیر کسی اپنے شکار کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وَتَحَتَّمَا الفرسان یمینا و شمالا، اور جو گھوڑ سوار تھے ان کے حملے کی وجہ سے دائیں بائیں کٹ کے گر رہے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ان کے فضائل گنا رہا ہے کہ ان کا یہ عالم تھا۔ اور کیا کہتا ہے کہ لَتَلْقِي نُفُوسُهَا عَلَى الْمَوْتِ، یہ نہیں کہ موت ان تک جا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو موت پر گرا رہے تھے۔ وَلَا تَرْغَبْ بِالْمَالِ، ان کو مال کے ذریعے سے رغبت نہیں دلائی جا سکتی تھی۔
ولا یحول حائلا بینہا بین المنیہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی تھی بیچ میں جو ان کی اور ان کی شہادت کے درمیان حائل ہو جائے. یعنی وہ آئے تھے اسی نیت کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، قربان ہو جائیں گے. ہم واپس نہیں جائیں گے، قربان ہو جائیں گے. مجھے واقعہ ابھی یاد آ گیا زمانے رسول کا کہ 3 دن تک جاتے رہے لیکن ایک شخص کو قتل نہ کر پائے. 3 دن تک جاتے رہے لیکن کسی ایک آدمی کو قتل نہ کر پائے اور برخلاف خوف موت کے واپس آتے رہے. لیکن یہ وہ تھے کہ ایک آدمی ان کا ہماری ہزاروں کی فوج پہ بھاری پڑ رہا تھا. مال ان کو رغبت نہیں دلا رہا تھا، موت ان کو ڈرا نہیں رہی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے درمیان اور شہادت کے درمیان حائل ہو جاتی. اب یہ کہتا ہے کہ لو کففنا انہا رویدا، کہ اگر ہم تھوڑی سی مروت میں، رواداری میں رک جاتے نا، جس طرح سے وہ حملہ کر رہے تھے بھوکے شیر کی طرح، اگر تھوڑی سی بھی رواداری میں ہم رک جاتے تو وہ ہمارے پورے لشکر کے اوپر غالب آ جاتے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. لعنت ہو اس کے اوپر کہ کرنے کے بعد بھی اس کو افسوس نہیں تھا. یعنی اسے ان کے فضائل کا بھی اقرار تھا لیکن اس کی شقاوت قلبی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. یہ شجاعت کا عالم ہے. اور دیکھیں آپ کے علماء نے جو ان کے صفات گنائی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کثرت العبادہ تھے. شب عاشور خیام حسینی سے آیات اور اذکار الہی کی اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں، روایت میں ملا جس طریقے سے کوئی شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے اس طرح سے آیات و اذکار الہی کے بھنبھنانے کی آواز آ رہی تھی. اور سنیے کیا تھے دوسری صفت جو علماء نے بیان کی کہ محافظ وقت صلاۃ تھے. جنگ کا عالم، اگر مقابل میں بھی لاکھوں کا لشکر ہو تو کوئی پرواہ نہیں، آپ لاکھوں میں ہوں ہم بھی لاکھوں میں ہیں. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ابتدائے اسلام سے سب میں نماز بھی ہوئی ہے لیکن 19-20 کے فرق کے ساتھ جنگ لشکر جو ہے. لیکن یہاں پر لاکھوں میں اور ادھر تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں ہے. جو مشہور تعداد ہے وہ 72 کی ہے. وقت صلاۃ جیسے ہی آیا ایک صحابی نے امام سے کہا کہ امام نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو امام کہتے ہیں تمہیں وقت نماز کا خیال تھا؟ کہا امام ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جنگ ہو یا حضر ہو یا کوئی بھی حالت ہو نماز ہم پر واجب ہے. آپ نماز پڑھیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. نماز کے دوران بھی حملے ہوئے ہیں. امام نے نماز تمام کی ہے. اوفا کیوں کہا امام نے؟ اوفا دیکھیں آپ کی وفاداری انسان کی عام حالات میں نہیں پرکھی جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس رسوخ ہے، آپ کے پاس اثر ہے، اس وقت اگر کوئی آپ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں. وفاداری کس وقت پرکھی جاتی ہے؟ جب آپ کے حالات اچھے نہ ہوں، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، نہ آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ آپ کے پاس ساتھی ہیں، نہ آپ کے پاس کچھ ہے. اس وقت اگر کوئی آپ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے تو اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا. پتہ ہے کہ کھڑے ہوں گے تو شہید ہو جائیں گے. ننگی تلواریں اور تیروں کے جو منہ ہیں وہ آمادہ ہیں ہمارے سینوں میں گھسنے کے لیے. ایک صحابی جس کے سینے میں 13 تیر لگے ہیں. امام نے نماز تمام کی. آپ دیکھیں کہ کتنے وفادار اصحاب ہیں امام حسین کے. تیر لگے ہوئے ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں تلواروں کے. نماز تمام ہوئی، مولا آئے. مولا سے آ کے جیسے ہی مولا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مولا سے وہ کہتا ہے اب فیت اپنا رسول اللہ. یعنی اس حالت میں بھی کہ اس نے تیر کھائے ہیں امام کی حفاظت میں، تب بھی سوال کر کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا؟ امام فرماتے ہیں ہاں تو نے اپنی وفاداری نبھا دی اور تم اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. میرے نانا کو جا کر میرا سلام کہنا.
مال و دولت ان کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابن جندل کا بیٹا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہے۔ ساتھ میں مسلم بن اوسجہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے، اور بہت سے اصحاب بھی تھے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ مسلم بن اوسجہ جب شہید ہونے کے قریب ہیں اور مولا کو آواز دی ہے، مولا سرانے پہنچے ہیں، ساتھ میں حبیب نے مظاہر بھی پہنچے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اوفیت ہے اپنا رسول اللہ، کہ میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ حبیب نے مظاہر کہتے ہیں کہ اے مسلم، کیونکہ دونوں ایک قبیلے سے تھے، اے مسلم، اگر میں تمہارے بعد شہید نہ ہو رہا ہوتا، میرے پاس زندگی کی مہلت ہوتی، تو میں تم سے وصیت کرنے کے لیے کہتا۔ پھر بھی اگر کچھ چاہتے ہو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کر لو۔ مسلم اس آخری وقت میں بھی نہ بیٹے کا خیال ہے نہ بیوی کا خیال ہے، کیا کہا کہ اس حسین کے ساتھ آخری وقت تک باقی رہنا۔ یہ وصیتیں آپس میں کر رہے ہیں، کس کا امتیاز ہے؟ صرف اصحاب امام حسین کا امتیاز ہے کہ جب تک زندہ ہو اس حسین کے ساتھ رہنا۔ ایک امتیاز جو امام حسین کے انصار کا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کیا، کہ سب سے بڑا امتیاز ایک یہ ہے کہ امام حسین کے اصحاب میں امیر المومنین کے صحابی موجود ہیں، رسول خدا کے صحابی موجود ہیں، امام حسن کے صحابی موجود ہیں، کسی ایک قبیلے سے نہیں ہیں، کچھ بصرہ سے آئے ہیں، کچھ کوفہ سے آئے ہیں، کچھ کہیں سے آئے ہیں، کچھ مکے سے چلے ہیں ساتھ میں، کچھ مدینے ساتھ میں چلے ہیں، کسی ایک جگہ سے نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک مذہب کے نہیں ہیں، ایک دین کے نہیں ہیں۔ وہب کلبی عیسائی تھے نا، لیکن امام حسین کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی امتیاز صرف امام حسین کا ہے کہ ان کے انصار میں صرف ایک دین کے لوگ نہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے، عثمان کے بعد خلیفہ مانتے تھے، لیکن پھر بھی مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار الحسن بن علی، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء، السلام علیکم یا انصار خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ یہ امتیاز صرف شہدائے کربلا کی زیارت کا ہے کہ یہ انصار تو امام حسین کے ہیں، لیکن ان کو انصار رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، انصار امیر المومنین بھی کہا جا رہا ہے، انصار امام حسن بھی کہا جا رہا ہے، انصار جناب سیدہ بھی کہا جا رہا ہے، انصار جناب خدیجہ بھی کہا جا رہا ہے، انصار امام حسن بھی کہا جا رہا ہے، انصار دین اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں جو بھی چلا، مکے سے چلا لشکر تو مکے سارے چلے، مدینے سے چلا لشکر مدینے سارے چلے، کوفے سے چلا لشکر کوفے سارے چلے، لیکن امام حسین کے ساتھ سارے مدینے سے نہیں چلے تھے۔ کچھ مکہ میں ملے ہیں آ کر، کچھ راستے میں ملے ہیں آ کر، کچھ کوفہ سے آئے ہیں، کچھ تو عین جب 10 دن ہونے والے ہیں تب پہنچے ہیں۔ وہب کلبی یہ تو امام حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد پہنچے ہیں نا، حبیب نے مظاہر کو خط دے کر، خط بھجوا کر بلایا ہے نا۔ یہ امتیازات ہیں جس کو کوئی نہیں درک کر سکتا۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی کون ہے؟ حر۔ کون حر ہے؟ کہ جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ جب لشکر کربلا قریب ہو رہا ہے امام حسین کا، تو حر کا لشکر بھی پہنچا وہاں پر، اور حالت یہ تھی کہ پیاس کے مارے ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، نہ صرف گھڑ سواروں کی بلکہ سواروں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی۔ سوال کیا پانی کا،
کہا پانی مل سکتا ہے؟ کہا بالکل پانی مل سکتا ہے۔ مولا عباس سے کہا سبیل لگاؤ۔ نہ صرف لشکر حر کو پانی پلایا ہے بلکہ سواروں کو بھی پانی پلایا ہے۔ وقت نماز ہوا، امام ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں کیا مشہور ہے، کیا ملتا ہے روایات میں؟ 70 نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلتی ہے۔ ظاہراً تو حر مخالف تھا نا، لیکن کیونکہ ایمان پرکھنا امام کا کام ہے۔ جب وقت نماز ہوا تو کہا حر ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ کہا جب آپ موجود ہیں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ امام نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ کہ جب چلنے لگے ہیں، لجام فرس پہ ہاتھ جوڑا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ امام نے کیا کہا؟ سکولت کا امک۔ پلٹ کے حر نے کیا کہا تھا کہ اگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی والدہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ اس سے امام نے اندازہ لگایا کہ اس کے دل میں محبت جناب سیدہ بھی ہے، اور جو بھی محب زہرا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہی حر ہیں۔ شب عاشور ابھی تک ایک رات کا فاصلہ ہے، لیکن کیسے جہنم سے جنت کی طرف آتے ہیں۔ شب عاشور اپنے خیمے میں ہیں، کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ غور سے سنا، دیکھا کہ بچوں کے العطش العطش کہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ العطش العطش کی صدائیں جیسے ہی جناب حر نے سنی، جناب حر بے قرار ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا جو آوازیں میں سن رہا ہوں کیا تم سن رہے ہو؟ جب اس نے غور سے سنا تو کہا مجھے بھی آوازیں سنائی دے رہی۔ کہا کیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ کہا العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، العطش العطش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ کہا بیٹا جانتے ہو ان صداؤں کا سبب کون ہے؟ میں حر خطا کار ہوں جو مولا حسین کے لشکر کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ ہاں جناب حر کا ایمان قوی ہوا، جناب حر کا دل بدلا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں اب لشکر حسینی میں جا رہا ہوں۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ غلام کو ساتھ میں لیا، اور کس انداز میں آ رہے ہیں؟ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، بیٹے کو ساتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی خیام حسینی میں یہ صدا پہنچتی ہے کہ حر آ رہے ہیں، مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بیٹا بھیجا، کہا جاؤ بیٹا چچا حر کا استقبال کرو۔ بیٹے نے دیکھا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جناب علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا بھیا عباس مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ مولا عباس کو دیکھا، صدائے اللہ اکبر بلند کی۔ اب کیا ہوا؟ کہا عباس علمدار استقبال کو آ رہے ہیں۔ اور جو تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے نا، کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا جان خود مولا حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں استقبال کیا گیا، سینے سے لگایا گیا۔ جناب حر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا حر میں نے تمہیں معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تم کو معاف کیا، لیکن حر میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ تمہیں پانی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جناب حر نے کہا کہ آقا شرمندہ نہ کریے، آپ کے اس حالت کا سبب میں ہوں۔ ہاں عزیزان محترم جناب حر بھی آ گئے۔ ہاں شہیدوں کی فہرست پوری ہو چکی ہے۔ ہاں صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے۔ ہاں حر کا بیٹا بھی شہید ہونے کے لیے چلا۔ جیسے ہی حر کا بیٹا شہید ہونے کے لیے چلا ہے، جنگ کرنے کے بعد جب تاب نہ لا سکا ہے نا، زمین پہ تشریف لا رہا ہے، یا بتا
ادرکنی، ادھر جناب حر دولتے ہیں، ادھر مولا حسین دولتے ہیں، جناب حر سے پہلے مولا حسین پہنچ جاتے ہیں، ہاں زانو پہ اس کے سر کو رکھا اور سر کو سہلا رہے، کہا آقا غلاموں کا یہ نصیب کہاں کہ آپ کے زانو پہ سر رکھا جائے، کہا حر تمہیں نہیں پتا کہ جوان لاشے پر، جوان بیٹے کے لاشے پر ضعیف باپ نہیں جایا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا ابھی تو عصر عاشور آنا باقی ہے، علی اکبر کا جنازہ ہوگا، تنہا آپ ہوں گے، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ والیہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه